نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اور بنوریا میڈیا کو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس پروگرام کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے کیوں مرتب کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہمارے دین کے اندر قرآن کریم کی جو حیثیت ہے وہ مرکزی حیثیت ہے۔ قرآن کریم کا مقصد پورا دین ہے۔ ہمارا دین قرآن کریم کی روشنی میں چلتا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کریم کے علوم کو سیکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ قرآن کریم ایسا پڑھیں جیسے حضرت جبرائیل امین آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ تو جہاں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کون کون سے علوم حاصل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیات، اس کے الفاظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کریم کی آیات کو حفظ یاد کرنا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کے الفاظ کو، اس کے کلمات کو، آیات کو یاد کرنا، یہ ایک الگ مستقل کام ہے۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک مستقل کام ہے۔ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا یہ ایک مستقل کام ہے، جسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا، یہ ایک الگ مستقل کام ہے۔ تو جہاں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے علوم کو بھی بیان فرمایا کہ کون کون سے علوم ہمیں حاصل کرنے ہیں۔ تو اس وقت سب سے جو پہلی چیز ہے وہ قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا جیسے یہ قرآن کریم کے الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے قرآء کرام نے، علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، مختلف کتابیں لکھی، مخارج الحروف اور صفات، کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا،
کس حرف کو کیسے ادا کریں گے، اس کو مخرج کہتے ہیں، اور کن صفات کے ساتھ ادا ہوگا، کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوگا. یعنی سین اور صاد، سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، یہ کیفیت ہے. دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے با ادا ہوگا، با با، یہ مخرج ہے. تو مخرج کے علم کو سیکھنا اور صفات کے علم کو سیکھنا یہ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے. اب اس کے لیے بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے یہ ایک نورانی قاعدہ ہے. بہت سارے قاعدے لکھے گئے لیکن یہ نورانی قاعدہ ہے. یہ قاعدہ جو ہے وہ تقریباً 150 سال پہلے لکھا گیا، اور الحمدللہ اس قاعدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کا قرآن درست کر دیا. ایسا قاعدہ لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر وہی چیز ہے، وہی الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کو کیسا پڑھنا ہے، ان کی پہچان کیسے کرنی ہے اور ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، وہ سب ہم اس قاعدے میں پڑھیں گے. اس قاعدے کا مقصد کیا ہے کہ اس قاعدے کو پڑھنے کے بعد ناظرہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے. نورانی قاعدے کا مقصد کیا ہے کہ قاعدہ پڑھ کر ہمیں ناظرہ یعنی دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا آ جائے، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ. یہ نورانی قاعدے کا مقصد ہے. اور جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو صحیح ادا کرے گا اور قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک حرف جو شخص پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. الف لام میم، اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہر حرف کے عوض 1 نیکی، اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے. تو یہ 3 حروف ہو گئے. 3 حروف کے اوپر کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں مل. اب اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ 30 نیکیاں اس کو مل جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، کلمات کو، آیات کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. اور صحیح ادائیگی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس نورانی قاعدے کے اندر بتائیں گے. یہ جو نورانی قاعدہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسکرین پر، یہ نورانی قاعدہ وہی ہے جو آج سے 125 سال پہلے، 150 سال پہلے لکھا گیا. اور اس قاعدے کی جو اشاعت کی ہے، اس کو جو لکھا ہے، وہ لکھنے والے کون تھے؟ اس کو لکھنے والے تھے مولوی نور محمد. انہوں نے لکھا اس قاعدے کو، اور جو ہے ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، اور ہندوستان کے اندر لدھیانہ کا علاقہ تھا، وہاں پر انہوں نے جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور وہیں پر انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے یہ نورانی قاعدہ مرتب کیا اور اس کو جو ہے مدارس کے اندر جاری کیا. تو یہ جو نورانی قاعدہ ہے ہم اس کے اندر پڑھیں گے. اس نورانی قاعدے میں ہمارے ادارے نے، میرے والد محترم حضرت قاری عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس نورانی قاعدے کے اوپر کام کیا. کس حوالے سے؟ طریقہ تدریس کے حوالے سے اور علم تجوید کے حوالے سے.
کہ اس قاعدے کو پڑھانا کیسے، اور اسی طرح سے اس قاعدے کے اندر جو قواعد تجوید ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ ہم نے اس کے اندر جمع کیا، اور الحمدللہ یہ اس وقت جو ہے ایک کتابی شکل کے اندر ہے، اور ہمارے ادارے کے اندر بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف اداروں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک کے اندر بھی الحمدللہ یہ جو ہے اس کی اشاعت ہو چکی ہے اور یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اب یہ ہم آج آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تختی نمبر 1 مفردات۔ آپ اپنی جو سب سے پہلی تختی ہے مفردات اس کو کھول لیجئے۔ اس تختی کو شروع کرانے سے پہلے ہم آپ کے سامنے پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ بیان کریں گے کہ اس نورانی قاعدے کے اندر کون کون سی چیزیں ہم پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں ناظرہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان کے خلاصے کے اندر 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی، دوسرے نمبر پر حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر علامات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ اب حروف کون سے ہیں؟ 29 حروف ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ 29 حروف ہیں، ان کو مختلف طریقے پر لکھا گیا ہے، الگ الگ بھی لکھا گیا ہے اور ملا کر بھی لکھا گیا ہے، تو ان کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ اور دوسرے نمبر پر حرکات، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ 9 حرکات ہیں، اس کی پہچان اور اس کی ادائیگی، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد علامات، علامات کی پہچان اور اس کی ادائیگی۔ علامات کون سی ہیں؟ جزم، ٹھیک ہے، تشدید، چھوٹی مد، بڑی مد، یہ 4 علامات ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہم پڑھیں گے قاعدے کے اندر، وہ ہم پڑھیں گے ہجے رواں وقف کا طریقہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ 4 صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، یہ 4 صفات آپ ان 4 صفات سے مزین ہو جائیں گے، تو آپ قرآن کریم ناظرہ یعنی دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بچہ اس کو پڑھ لے گا تو بچہ جو ناظرہ قرآن کریم صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ بڑی عمر کا شخص جو ہے وہ اس کو ان 4 صفات کے ساتھ پڑھ لے گا، ان 4 چیزوں کو حاصل کر لے گا، تو وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کی اس میں استعداد پیدا ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 1 مفردات پڑھیں گے۔ یعنی مفردات کے کیا معنی ہیں؟ مفردات کے معنی الگ الگ حروف کے ہیں۔ مفردات کے معنی الگ الگ حروف، الف، با، تا، ثا، یہ الگ الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حروف کہ جس کی ہجے ہو سکتی ہیں، آپس میں ان کو ملا کر قرآن کریم کے الفاظ کو اور کلمات کو جو لکھا گیا ہے وہ انہی الفاظ کو ملا کر لکھا گیا، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہجہ،
حروف تہجی، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے اندر تیسری بات کیا ہے کہ مفردات کے نام جس طرح لکھے گئے ہیں وہی ہمیں پہلے اچھی طرح سے ان کی پہچان کرنی ہے۔ الفاظ کی، حروف کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ پہچان کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ادائیگی۔ ادائیگی کیسے کریں گے ہم؟ صحیح مخرج کے ساتھ، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، صحیح صفات کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، کہ کس کیفیت کے ساتھ حرف ادا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم یہاں پر پہچان بھی کریں گے اور اپنی ادائیگی کو درست بھی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اس میں 15 حروف ایسے ہیں جنہیں کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے جیم، لام، دال، ٹھیک ہے؟ یہ 15 حروف ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے کہ ان حروف کے اوپر مد ہے۔ ان حروف پر کیا ہے؟ مد ہے۔ چھوٹے بچوں کی پہچان کے لیے کیا ہے کہ اس کے حروف کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے۔ لیکن اس کے اندر جو سمجھدار بچے ہیں اور سمجھدار جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ دال 3 حرفی وہ حروف جو 3 حرفی ہیں انہیں کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے دال کے اندر 3 حروف ہیں، دال، الف اور لام۔ جیم کے اندر بھی 3 حروف ہیں، جیم، یا، میم۔ تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان حروف کی پہچان یہ ہے کہ انہیں کھینچ کر ادا کرنا، اور کم سے کم مقدار 3 الف، زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 5 الف ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد اس میں موٹے حروف ہیں۔ موٹے حروف 7 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف اور ض۔ یہ موٹے حروف ہیں۔ موٹے حروف کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ پر کر کے پڑھنا ہے، اور ان کا مخفف ہے خص ضغط قذ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا مخفف ہے۔ اچھا جی، نرم حروف 3 ہیں، ث، ذال، ض۔ اور سخت حروف بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ز، سین، صاد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہم نے آپ کو ابتدائی باتیں بتائی ہیں کہ ان حروف کی، میں نے آپ کو ان حروف کی پہچان، ان کا تعارف آپ کو کرایا گیا کہ ان حروف کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، ان کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ یہ ایک تعارفی بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس تعارفی بیان کے بعد ہم آئیں گے اس کی مشق کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کی مشق کے اوپر آئیں گے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، پریکٹیکلی ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ہم اس کو جو ہے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کے بتائیں گے، اور آپ جو ہے میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف
با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها حمزہ یا یہ بھی ہم نے آپ کو تمام حروف پڑھائے ہیں. اب ہم آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو الگ الگ ان حروف کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اور کن صفات کے ساتھ ادا ہوگا، اور باقاعدہ اس کی تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی، ان کی تصویریں آپ کو دکھائی جائیں گی کہ ان حروف کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے. تو آج ہمارا یہاں تک سبق ہوا ہے. اب اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو احتیاط والی ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے اس میں ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے اور ان غلطیوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو مخارج الحروف الگ الگ جو ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی کلاس میں پڑھائیں گے. تو اس میں جن چیزوں کے اندر ہمیں احتیاط کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے ہم آواز حروف ثا اور سین، ٹھیک ہے، اس میں فرق کرنا ہے. ثا سین صاد، اس میں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تا
اور طا، اس میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا قاف اور کاف، اس میں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے. اچھا ذال، ز، ضاد اور ضا، ان چاروں حروف کے اندر فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم آواز حروف کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ح اور ہا، اس میں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے. تو ایک احتیاط تو یہ ہو گئی کہ ہم آواز حروف کے اندر فرق کرنا، ٹھیک ہے. دوسری احتیاط کیا ہے کہ آخر میں حمزہ اور ہا کی آواز پیدا نہ ہو. جیسے با ہے، تا، ثا، اس کے اندر حمزہ کی آواز پیدا کرتے بعض بچے، با، تا، ثا، حمزہ کی آواز پیدا نہیں کرنی، بلکہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با، تا، ثا، ح، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آخر میں ہا کی آواز بھی پیدا نہیں کرنی. وہ کیسے؟ با، تا، ثا، ٹھیک ہے. اس سے بچنا ہے. اور اس کو کس طرح سے ادا کریں گے کہ بالکل اس کی جو آواز ہے، الف مدہ کی جو آواز ہے، الف کی جو آواز ہے، وہ آپ کی بالکل ہوا کے اندر کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے، نہ رکے نہ اس کے اندر کوئی اور آواز پیدا ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے چوتھی بات کیا ہے کہ صاد اور ضاد کے دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. وہ کیسے؟ صاد، پڑھیے، ضاد، ٹھیک ہے. پانچویں بات کیا ہے؟ کسی بھی حرف کی آواز کو ناک میں لے کر نہیں جائیں گے. جیسے بعض بچے پڑھتے ہیں باں، تاں، جیم، لام، کسی بھی حرف کی آواز کو ناک میں لے کر نہیں جائیں گے. چھٹی بات کیا ہے؟ واو کے علاوہ کسی بھی حرف کے مخرج میں ہونٹ گول نہ ہو. ہونٹ جو گول ہوں گے صرف کون سے مخرج میں ہوں گے؟ واو میں. ہاں، واو، پڑھیے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کے اندر ہونٹ گول نہیں ہوں گے. بعض بچے کرتے ہیں صاد، غود، وہ سمجھ رہے ہیں ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں. وہ موٹا نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر واو کی آمیزش پیدا کر رہے ہیں، اس کے اندر واو کی ادائیگی بھی پیدا ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہو گیا؟ صاد کا جو حرف ہے، موٹا حرف، غلط ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو جو ہے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی واو کے علاوہ کسی بھی حرف کے اندر ہونٹ گول نہ ہو. اسی طرح سے بعض بچے اردو کے قاعدے کی طرح پڑھتے ہیں الف، بے، پے، تے، ثے، ہاں، اس طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو بالکل سیدھا کر کے پڑھنا ہے. الف، با، تا، ثا، صحیح ہے، اسٹریٹ کر کے پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، حروف کی ہجوں میں اگر نون ساکن اور میم ساکن آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. اب جیسے یہاں پر جیم ہے، نون ہے، تو اس کے اندر جو نون ساکن اور میم ساکن ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو ظاہر کریں گے. وہ کس طرح سے؟ جیم، پڑھیے، نون،
ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایک بات کو میں پھر دہرا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اس تختی کے اندر ہمیں صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے حروف کو، اور صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس تختی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حروف کی پہچان اور صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا، اور حروف کو صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم آج اس پر ہی کرتے ہیں، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ جو ہماری تختی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو قواعد تجوید بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی، اس اگلی کلاس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو مخارج کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کو ہم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔